آج کی اس ویڈیو میں آپ سے حلال اور حرام کے تصور پر کچھ بات کرنی ہے۔ آج حلال اور حرام کا تصور ہے نا خواتین و حضرات، یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ مثال کے طور پر میں ہسٹوریکلی سپیکنگ جو حلال اور حرام کے تصور کی اصل وجہ ہے، سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو میں اس کو واضح کیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو قبیلے ہوتے تھے وہ کسی بھی ایک پرندے یا جانور کی پرستش کیا کرتے تھے جو ان کا سیکرڈ اینیمل ہوتا تھا، جس کو وہ ٹوٹم۔ جب میں غامدی صاحب کے ساتھ جیو پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو میں نے ایک دفعہ ایک عید قربان کا پروگرام تھا، اس میں میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جو سور کا گوشت ہوتا ہے اس میں وائٹامن B1 B2 B6 B12 زنک اور سیلینیم ہوتا ہے، جس کو کھانے سے دل کے دورے اور جوڑوں کے درد آسٹیوپوروسس کا جو خطرہ ہے وہ بیف کی نسبت 16 گنا کم ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کھانے کے لیے سور حرام ہے اور بیف حلال ہے؟ تو اس پر غامدی صاحب نے ایک ٹپیکل مولویوں والا جواب دیا کہ جناب چونکہ سور اپنی محرمات کے ساتھ اختلاط کرتا ہے اس لیے سور حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ایتھیسٹ ہیں، وہ حلال اور حرام کے تصور پہ بات کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے کافی سمجھے کہ اس کا ایک تہذیب کا نشانہ بھی بنایا۔ خیر، یوں لگ رہا ہے اس ویڈیو میں کہ وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ حلال اور حرام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو پورک، بیکن اور یہ اس طرح پگ کا جو گوشت ہے اس کو کمپیئر کیا بیف کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے سائنٹیفک اسٹڈی جو بتا رہی ہے کہ اس کے جسم یا صحت پہ زیادہ بہتر اثرات بھی پڑتے ہیں، کچھ چند اسپیکٹس اس کے بہتر زیادہ پازیٹیو ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ سائنس کی بنیاد پہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مذہب جو دین اسلام جو ہے یہ 1400 سال پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک شریعت دی۔ اس سے پہلے بھی جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، شریعتوں کا اختلاف رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور جتنے بھی انبیاء یا ان کے جو ٹرو فالورز تھے وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ خیر وہ علیحدہ بحث ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر سائنس کوئی چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ اس کے میڈیکلی فوائد ہیں یا نقصانات ہیں، تو آج کے انسان کو تو چلیں کچھ ہم سائنسی بنیادوں پہ کچھ اس کے سامنے شواہد رکھیں گے یا اسلامی تعلیمات کو اس کے سامنے رکھیں گے، لیکن کیا 2000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے انسان سے یہی اس کو آرگیومنٹ دیے جاتے کہ دیکھو یہ وائٹامن وغیرہ اس گوشت میں پائے جاتے ہیں یا یہ پروٹینز وغیرہ پائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ حلال ہے، اس کو تم مانو، جو حرام چیزیں ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں، وہ ان میں یہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں اور وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کو نہ مانو۔ کیا اس وقت انسان کو اس بیس پہ کنونس کیا جاتا؟ یا آج کا انسان، کیا سائنس جو ہے وہ کوئی حرف آخر بن چکی ہے کہ جو بات آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں یہ کل اس سے چینج نہیں ہوں گے؟ اور کیا ایسا پچھلے جو ریولوشن ہے، سائنٹیفک ریولوشن ہے، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سائنس نے اپنی پوزیشن بدلی نہ ہو؟ تو حلال اور حرام کے کنسپٹ کو جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں، وہ تو یوں لگتا ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ قرآن یا حدیث جو ہے یہ کوئی سائنٹیفک جو ہے کلیے جو ہیں فارمولاز، ان کی کوئی بک ہونی چاہیے تھی اور وہاں پہ ساری ایکویشنز وغیرہ لکھی ہوتی، تو اس کی روشنی میں وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو حلال اور حرام کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ حرام کہیں گے وہ حرام ہوگی، چاہے سائنسی لحاظ سے اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہوں، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ یہی رسول اللہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اللہ کی اجازت سے یا جن معاملات کو وہ شرعی معاملات کو وہ حلال اور حرام قرار دے سکتے تھے، وہ جو شارع کی حیثیت سے جو تشریح کرتے تھے اس کی، اللہ کے احکامات کی۔ اس کی اگزامپل ہے حدیث میں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ کیا یہ حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ تو دوسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہہ دیتا کہ یہ فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب جو لوگ فرض ادا نہ کرتے ظاہر ہے وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے۔ اسی طرح جو سجدہ تعظیمی ہے یہ پہلی امتوں میں جائز تھا اور بعد میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔
ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے اور ابلیس سے، تو بعد میں اس کو اس وقت ایک چیز کو جائز قرار دے دیا گیا، بعد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو اس سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز کے سائنٹیفک کیا فوائد تھے، اور یہ سائنٹیفکلی چونکہ پروون نہیں ہے لہٰذا یہ حرام ہے، اور یہ جو چیز سائنٹیفکلی کوئی بینیفیشل ہے یا جس کو سائنس، ہماری سائنس جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ جس کو ثابت کر رہی ہے اس کو ہی ہم نے دین کا کوئی جز ماننا ہے، اور اگر ہمیں سائنس اگر کوئی صحیح رہنمائی نہیں کر رہی تو ہم دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو حلال اور حرام کا جو تصور ہے اس کے بارے میں سادہ سے جو فلاسفیکل جو پوزیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حلال کہیں گے وہ حلال ہوگی، اور جس کو وہ حرام کہیں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ حکمی ایک معاملہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب ہم تک ایک باوثوق ذرائع سے پہنچ جائے گا تو پھر ہم اس کو حلال اور حرام مانیں گے۔ تو اس کے لیے سائنٹیفک ایویڈنس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سائنٹیفک بنیادوں پہ ایکسپلین کر کے بتا دیتے تو پھر ایمان بالغائب کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ہر چیز امپیریکل سائنس سے جو ہمیں ملتی، آبزرویشن ایکسپیریمنٹس وغیرہ کی بیس پہ جو چیز ملتی ہم اس کو لے لیتے اور باقی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا، تو پھر کوئی ملحد کس طرح ہوتا، یا کسی کا ٹیسٹ کس طرح ہوتا، کسی سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ ایمان لاؤ۔ سائنس کو تو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہر بندہ مانتا۔ تو اس لیے اسلام کا کنسپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو مطمئن مطلب آپ سائنٹیفکلی پروو کریں گے تو پھر ہی آپ سمعنا و اطعنا کی ڈیفینیشن پہ پورا اتریں گے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی مقدمات سے انحراف ہے، اور اس کی قرآن سے اور احادیث سے اگزامپلس دی جا سکتی ہیں۔ سائنس کسی چیز کو ثابت کرتی ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتی تو اس سے یہ اخذ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اسلام کے جو مقدمات ہیں وہ کوئی ٹھوس نہیں ہے، یا یہ کوئی انسان کے جو ایشوز ہیں ان کا سلوشن پیش نہیں کرتا۔ میرے خیال سے اتنی بات سے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تھینکس۔ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔